بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، فنا فی اللہ اتحاد، اس قسم کے عقائد کی گفتگو اور مشائخ صوفیہ کے بیانات جاری ہیں. یہ ساری عمارت اس بدعقیدگی پر کھڑی کی گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے پوری کائنات سے پہلے اپنی ذات سے نکال کر بنایا اور پھر اس سے پوری کائنات کو بنایا. اس ضمن میں حسین بن منصور حلاج اور اس سے پہلے ابو یزید بستامی کے بعض اقوال ذکر کیے گئے. یہاں صاحب کتاب نے ابن فارس اور کا تذکرہ کیا اور اس کے دیوان سے 19 اشعار نقل کیے، جس میں وحدت الوجودی، اتحادی اور اللہ اور کائنات کے ایک ہونے کا بیان مختلف پیرایوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس بدعقیدگی کا تذکرہ اشعار کی شکل میں کیا گیا. میں ان اشعار کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف یہاں حاشیے میں اس کی شخصیت کا تعارف اور اس سے متعلق بعض سلف کے اقوال ملاحظہ فرمائیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر ابن علی ابن مرشد الحموی ثم المصری، حموی اور پھر مصر کی نسبت ہے. صاحب الاتحاد، یہ صاحب اتحاد مطلب اتحاد والے عقیدے کا حامل تھا. الذی ملأ بہ تائیتہ، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے تائیہ، یعنی یہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا قصیدہ ہے، تائیہ آخر میں تا کے ساتھ قصیدے میں، تو اس کو اس نے اپنے اس عقیدے سے بھر رکھا ہے. وحامل لواء الشعر، شیر کے جھنڈے کا، شیر کا علم بردار تھا. قال ذہبی کہتے ہیں کہ فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ان قصیدوں میں جو صریح اتحاد ہے، اگر اس کے موجود ہونے کا کوئی ہیلا بہانہ وجہ نہ ہو، تو پھر دنیا میں زندیقیت اور گمراہی ہے ہی نہیں. یعنی اگر ابن فارس کے قصیدوں پر مشتمل، اشعار پر مشتمل جو کتاب ہے، اس میں اگر زندیقیت اور الحاد کو نہ مانا جائے کہ اس میں اتحاد نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، تو پھر روئے زمین پر امام ذہبی کر رہے ہیں کہ کفر ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ کفر سے بھری ہوئی کتاب ہے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر تقوی ڈالے اور ہم کو خواہشات نفس سے بچائے. وہ آگے کہتے ہیں امام ذہبی فیا ائمۃ الدین الا تغضبون للہ، کہ اے دین کے ائمہ، سرکردہ لوگوں، کیا تم اللہ کے لیے غضبناک نہیں ہوتے؟ اللہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور اس پر تمہیں برا نہیں لگتا، غصہ نہیں آتا، تمہاری غیرت جو ہے جوش میں نہیں آتی؟ امام ذہبی گویا اس پر اپنی غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی باتوں پر ایک ایمان بندہ مومن کی غیرت ایمانی پھڑکنا چاہیے. کیا تم اللہ کے لیے غضبناک نہیں ہوتے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. انظر الذہبی السیر، یہاں انہوں نے حوالہ دیا کہ ذہبی کی سیر یعنی سیر و اعلام النبلاء جلد 22 صفحہ نمبر 368-69 یہ ملاحظہ فرمائیں. اسی طرح العبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 میں بھی موجود ہے. اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں وفی قصائدہ من ھذا النمط فیما یتعلق بالاتحاد شیء کثیر. کہہ رہے ہیں کہ اس کے اشعار اور اس کے قصائد میں اس قسم کے اتحاد پر مبنی مضامین بہت کچھ موجود ہیں. وقد كنت سألت شیخنا الامام سراج الدین البلقینی، علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ استاذ امام سراج الدین بلقینی سے پوچھتا تھا ابن عربی حاتمی کے بارے میں، ابن عربی حاتمی کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فبادر بانہ کافر، تو جھٹ انہوں نے کہا، بادرہ یعنی جلدی کی، اس بات کو بلا توقف انہوں نے کہا، برجستہ کہا کہ وہ کافر ہے. فسألتہ عن ابن الفارس، تو ابن عربی کے کہنے کے بعد میں نے ابن فارس، عمر بن علی ابن مرشد ابن فارس کے بارے میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لا احب ان اتکلم فیہ، میں اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا.
تو پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے استاد سے امام بلقینی سے کہ فمل فرق بینہما والموضع واحد، دونوں میں فرق کیا ہے جبکہ جگہ تو ایک ہی ہے. جیسے ابن عربی کے عقائد ہیں ویسے ابن فارس کے ہیں، جیسے اس کا منہج ہے یا اس کی چیزیں ہیں باتیں ہیں ویسے اس کی باتیں ہیں، دونوں تو ایک ہی ہیں. تو وَأَنشَدْتُهُ مِنَ التَّائِیَّہ، اب ابن حجر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی اور پھر اس کے بعد ابن فارس کے تائیہ قصائد میں سے کچھ اشعار پیش کیے، فَقَطَعَ عَلَيَّ بَعْدَ إِنشَادِ عِدَّةِ أَبْیَاۃ، تو متعدد اشعار کو پیش کرنے کے بعد میرے استاذ امام بلخینی نے قطعی طور پر یہ بات کہی، اپنے اس قول کے ذریعے سے انہوں نے حتمی اور قطعی فیصلہ سنایا، ھذا کفر ھذا کفر، یہ بات جو ان اشعار میں ہے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. ہاں دیکھیے کہتے ہیں انظر لسان المیزان، لسان المیزان جلد 4 صفحہ 318 دیکھیں، اور جو اشعار نقل کیے گئے ہیں وہ دیوان ابن الفارس سے ہیں. میں ان اشعار کو ترک کرتا ہوں، اس میں بھی وہی وحدت الوجودی باتیں کہی گئی ہے. ابن عربی، اگلا تذکرہ ابن عربی کا ہے. ہاں ابن عربی اور ابن العربی یہ دو شخصیتیں ہیں. ابن العربی اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام مفسر گزرے ہیں، ان کی کتاب العواصم من القواسم شیعیت وغیرہ کے رد میں بہت شاندار مرجع کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے. وہ علماء حق میں شمار ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں. اور یہ ابن عربی یہ جو ہے صوفیوں کا شیخ، جس کو اہل تصوف اور آج کل ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی بہت سارے دیوبندی اور بریلوی حضرات جو ہیں وہ شیخ اکبر تک کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صاحب فتوحات مکیہ فصوص الحکم. ہاں یہ کہہ رہے ہیں، اس کا تعارف ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے حاشیے میں اس شخصیت کا کچھ تعارف کرایا گیا. محی الدین محمد ابن علی احمد الطائی الحاتمی المرسی، یہ اس کے نام اور نسبتیں ہوئی. سکن الروم مدتاً، ایک مدت یہ روم میں سکونت اس شخص نے اختیار کی. وکانا ذکیاً کثیر العلم، یہ بڑا چالاک ذہین اور بہت علم والا تھا. گمراہ کرنے والے جو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی ذہانت ہوتی ہے. ہاں میں من ارادہ توالیفہ کتاب الفصوص فإن کان، کہہ رہے ہیں من ارد توالیف ہی، یہاں جو جملہ ہے من ارد توالیف ہی، اس کی تالیفات میں سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، ردی، ہاں سب سے گھٹیا تالیف الفصوص ہے، یعنی فصوص الحکم. فإن کان لا کفر فیہ فما فی الدنیا کفر، اگر فصوص الحکم میں کفر نہ ہو تو پھر دنیا میں کفر ہے ہی نہیں. یہ بڑا یعنی کہتے ہیں بلیغ اسلوب ہے بیان کا. یعنی اگر کسی کو کہنا یہ چاہتے ہیں اس قسم کے جملے کے ذریعے سے کہ اگر آپ اس کی تشریح اس کا عذر بیان کریں کہ فصوص الحکم میں جو باتیں ہیں وہ کفر نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا میں کفر ہے ہی نہیں. اگر کفر کا وجود ہے تو یہ کتاب اس سے بھری پڑی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا قول ہے. ان کی وفات سن 368 میں ہوئی. امام ذہبی کی کتاب السیر جلد 23 اور صفحہ نمبر 48-49 دیکھیے. اسی طرح دکتور ابو العلا عفیفی کہتے ہیں فقط قرر اے ابن عربی مذہب وحدت الوجود فی صورتہ النہائیہ. دکتور عفیفی کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی نے وحدت الوجود کے مذہب کو اپنی انتہائی صورت اور شکل میں مقرر کیا، بیان کیا. وحدت الوجود کے عقیدے کو گویا اس نے اپنی انتہا تک پہنچایا. ہاں ووضع له مصطلحا صوفیا کاملا، اور اس کے لیے کامل طور پر صوفیوں کی اصطلاح وضع کی. ہاں استمدہ من کل مصدر وسعہ ان یستمد منہ، اور ان اصطلاحات کو وضع کرنے کے سلسلے میں ہاں اس نے ان تمام مصادر سے مدد حاصل کی، بنیادوں سے جہاں سے وہ مدد حاصل کر سکتا تھا، اس کی طاقت اور قوت میں تھا. اپنی طاقت کے مطابق تمام مصادر سے اس نے استفادہ کیا. ذکی تھا، چالاک تھا، اور یہ اس نے تصوف کو خاص طور سے وحدت الوجود کو آخری شکل دی، مکمل رنگ دیا، اور اس کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار نبھایا. کہا جیسے اس نے جو مختلف اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن مصدر سے استفادہ کیا، جیسے قرآن سے، حدیث سے، علم الکلام سے، اور مشائیہ فلسفے سے، افلاطونیت جدیدہ کے
کے فلسفے سے، والغنوسیہ المسیحیہ، مسیحیت نصرانیت کا جو غنوسیت فلسفہ ہے اس سے، والرواقیہ اور رواقیت سے، وہ فلسفت فلیون الیہودی، فلیون یہ ولیم یا کچھ اس طرح کا نام ہوگا، عربی میں فلیون لکھا ہے، یہودی کے فلسفے سے، کمن تفع بمصطلحات الاسماعیلیہ الباطنیہ والقرامطہ و اخوان الصفا و فلاسفۃ الاسلام المتقدمین علیہا، جس طرح کے ابن عربی نے اسماعیلیہ سے استفادہ کیا۔ اب اسماعیلیہ میں جو ایک فیڈریشن یا جڑ بنیاد کہہ لیں اس کی شاخیں ہیں جو اسماعیلیہ باطنی مذہب کے قائلین، جو اسلام کی دشمنی کے نام پر باطنی مذہب کے بانی اور اس کے مختلف شاخوں کو بنانے والے ہیں، ایسے اسماعیلیہ کی اصطلاحات سے، ان میں کرامتہ بھی ہیں، اخوان الصفا ہیں اور متقدم شروع کے اسلامی فلاسفہ ہیں، ان تمام سے اس نے استفادہ کیا۔ آپ غور کیجئے، یہ جو حاشیے میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ابو العلا عفیفی، مجھے یاد آ رہا ہے شیخ عبد الرحمن کی کتاب کیا ہے، حقیقت الصوفیہ فی ضوء الکتاب والسنہ، جو ان کی کتاب ہے کویت کے عالم عبد الرحمن بن عبد الخالق، اس میں انہوں نے اور اپنے اس کی ایک خلاصہ اور مختصر کتابچہ بھی تیار کیا۔ ایک صفحے پر انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں اور ان کے یہاں جو گمراہیوں کی جڑ بنیادیں ہیں، وہ تمام باطل مذاہب کی غلاظتیں اور گمراہیاں تصوف میں اکٹھا ہیں۔ ان کی اس بات کا ایک پہلو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابن عربی نے بظاہر ایک طرف قرآن و حدیث سے استدلال کیا، قرآن و حدیث سے استدلال یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن آپ ابھی دیکھیں گے کہ قرآن حدیث کا معنی، حقیقت، مفہوم، مراد کچھ اور ہے اور یہ دور تک کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ تو دکھاوے میں یہ ہے، لیکن دنیا کے دیگر جتنے باطل مذاہب ہیں، باطنیت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، فلاسفہ روم، مصر اور دوسرے فلاسفہ جو ہے، ان تمام کے افکار خیالات سے اس نے استفادہ کیا اور ان کے معجون سے ملا کر، مرکب کو ملا کر جو ہے ایک تصوف کا معجون تیار کیا۔ چنانچہ وَلَكِنَّهُ صَبَغَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ جَمِيعَهَا بِصِبْغَةٍ خَاصَّةٍ، لیکن ان تمام اصطلاحات کو اس نے اپنے خاص رنگ کے ساتھ اس نے جو ہے ڈھال دیا، اس کو خاص رنگ چڑھا دیا ان پر۔ وَآتَى لِكُلِّ مِنْهَا مَعْنًا جَدِيدًا یتفق مع روح مذہبہ العام فی وحدت الوجود، اور ان میں سے ہر اصطلاح کو اس نے نیا معنی دے دیا، ایسا نیا معنی جو اس کے وحدت الوجود کے عمومی معنی سے موافق ہو جائے۔ اس طریقے سے اس نے ان اصطلاحات کی دوسرے مذاہب سے لے کر اس طریقے سے تشریح کی، ان اصطلاحات پر اپنی تشریحات اور اپنے تعویلات کا ایسا رنگ چڑھایا کہ اس کے اپنے وحدت الوجودی عقیدے کے موافق ہو جائے۔ یہ بات انظر مقدمۃ و تحقیق کتاب کہہ رہے ہیں کہ کتاب فصوص الحکم ڈاکٹر ابو العلا عفیفی کہ جلد 1 صفحہ 7، اس کی جو تحقیق و مقدمہ، اس کے مقدمے کو ملاحظہ کیا جائے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ حاشیے کی بات تھی۔ اصل کتاب میں دکتور صادق کہتے ہیں کہ یقول ابن عربی کہتا ہے ومن عرف ما قررناه فی الاعداد وان نفیها عین اثباتها علم ان الحق المنزہ هو الخلق المشبہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ہمارے اعداد میں مقرر کی ہوئی بات کو جان جائے گا اور یہ جان جائے گا کہ اس کی نفی کرنا عین اثبات ہے، انکار کرنا عین اقرار ہے، وہ یہ بات جان جائے گا کہ حق جو ہے المنزہ هو الخلق المشبہ، حق منزہ یعنی اللہ کی ذات جو پاک صاف ہے وہ عین مشبہ ہے، یعنی جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ خلق مشبہ، مخلوق تشبیہ دی جانے والی مخلوق ہی ہے۔ وَإِن كَانَ قَدْ تَمَيَّزَ الْخَلْقُ مِنَ الْخَالِقِ، اگرچہ کہ مخلوق خالق سے بظاہر الگ ہے، خالق اور مخلوق بظاہر الگ ہے لیکن دونوں ذات دراصل ایک ہی ہے۔ فالامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق، چنانچہ خالق امر جو ہے مخلوق ہے اور مخلوق امر جو ہے وہ خالق ہے۔ امر خالق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کن ہو جا، تو یہ پیدا کرنے والا حکم ہے اللہ کا، ہو جا یہ آرڈر ہے اللہ کا، حکم امر، اور یہ امر خالق ہے۔ تو امر خالق جو ہے وہی مخلوق ہے اور امر مخلوق جو ہے وہی خالق ہے۔ کل ذالک عین واحدہ،
یہ سب کے سب ایک ہی ذات ہے، ایک ہی جنس ہے. بل هو العین الواحدہ وهو العیون الکثیرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عین واحدہ، ذات واحدہ ہے، اور یہ بہت ساری ذاتیں ہیں، کثرت یعنی کثرت میں وحدت ہے. یہ دوسرے لفظوں میں فانظر ماذا تری، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ قال فانظر ماذا تری، تو تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے. قال ابت افعل ما تؤمر. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ وہ نقل کیا، اس میں یہ جملہ ہے فانظر ماذا تری، کہ آپ دیکھیے آپ کی کیا رائے ہے. تو کہا حضرت اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم سے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریں. والولد عین ابی، جبکہ بیٹا عین ابی ہی ہے. اسماعیل جو ہے وہ ابراہیم ہی ہے، ابراہیم جو ہے وہ اسماعیل ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ والولد، و بیٹا جو ہے وہ عین ابی، اللہ باپ کی ہی ذات ہے. فما رأى یذبح سوى نفسہ، تو حضرت ابراہیم نے جو دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ اس کی اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں. قرآن نے کہا نا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. وہیں سے شروع کی فانظر ماذا تری سے. تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں، مطلب باپ بیٹے میں کوئی فرق ہی تھا نہیں. فما رأى یذبح سوى نفسہ وفدیناہ بذبح عظیم. قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو عظیم ذبیحے کا فدیہ دے دیا. حضرت اسماعیل کی جگہ جنت کا ایک مینڈھا لا کر رکھا گیا، اور اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے وفدیناہ بذبح عظیم. فظہر بصورت کبش من ظہر بصورت انسان. اب یہ ابن عربی کہہ رہا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے کہ مینڈھے کی شکل میں ظاہر ہوا وہ جو کہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا. یعنی پہلے انسان کی شکل میں ظاہر تھا، اب مینڈھے کی شکل میں آ گیا. وظہر بصورت ولد، اور بیٹے کی، ولد کی، لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا. لا نہیں، بل بحکم ولد من هو عین الوالد، نہیں بلکہ بیٹے کے حکم میں، بیٹے کی شکل میں نہیں، بیٹے کے حکم میں ظاہر ہوا وہ شخص جو کہ عین والد تھا، حقیقت میں والد ہی تھا. وخلق منها زوجها، جیسا کہ اللہ نے کہا قرآن نے دوسرے مقام پر کہ اللہ نے اس سے یعنی آدم سے اس کی بیوی کو یعنی عورت کو یعنی حوا کو پیدا کیا. فما نکحا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے جو ان کو یا انسان سے عورت کو پیدا کیا. وخلق منها زوجها، معاف کیجئے یہاں وہ سیاق و سباق میں وہ ہے کہ مرد سے عورت کو پیدا کیا. تو اب مرد سے عورت کو پیدا کیا، اب مرد عورت سے نکاح کر رہا ہے، تو ابن عربی کہہ رہا ہے کہ فما نکح سوا نفسہ، کہ اس نے اپنے آپ کے علاوہ کسی سے نکاح کیا ہی نہیں. یعنی ایک آدمی نکاح کرتا ہے تو اپنے آپ سے ہی نکاح کرتا ہے. یہ فصوص الحکم کی جلد 1 صفحہ نمبر 78 کی عبارت ہے. دیکھیے کتنی کھلی ہوئی جسارت، زندقت. اب آپ اگر اس کی گمراہی اور اس کی بکواس کو بکواس کہیں، گمراہی کہیں، کفر کہیں، غلط کہیں، تو قرآن کے ساتھ کھلواڑ، قرآن کی تشریح کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے اصحاب جبہ و دستار، ان کے مریدین، تصوف سے تعلق رکھنے والے ابن عربی کی جو ہے کی تشریح کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی اس کی جو عبارت ہے اس میں جو فلسفہ ہے، جو باریکیاں ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ عقلیت کی انتہا درجے کی عقلیت ہے، یہ انتہا درجے کی بے عقلی ہے. جو قرآن حدیث اللہ اور رسول کی بات کے خلاف بات ہو وہ عقلیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ سراسر گمراہی ہے، بدعقیدگی اور بے عقلی کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر مزید سر کھپا کر اس کی تشریحات اور تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. مزید وہ کہتا ہے کہ فَإِن ثَبَتَ أَنَّ الْوُجُودَ لِلْحَقِّ لَا لَكَ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وجود حق کا ہے، تمہارا نہیں، اللہ کا وجود اصلاً ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. فالحکم لک بلا شکن، تو پھر تمہارا حکم تمہارے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلا شکن فی وجود الحق، حق کے وجود کے سلسلے میں شک کی گنجائش کے بغیر حکم تمہارے لیے ہے. وَإِن ثَبَتَ أَنَّكَ الْمَوْجُودُ فَالْحُكْمُ لَكَ بِلَا شَكٍ، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ موجود ہیں تو حکم تمہارے لیے ہے، کوئی شک نہیں. وَإِن كَانَ الْحَاكِمُ الْحَقُّ فَلَيْسَ إِلَّهُ إِلَّا الْإِفَاضَةُ الْوُجُودُ عَلَيْهِ. یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد حاصل نتیجہ یہ
حاصل یہ نکالتا ہے کہ حقیقت میں خالق و مخلوق اور خالق و مخلوق ایک ہی ہیں. چنانچہ جب تم تعریف کرتے ہو تو اپنے آپ کی تعریف کرتے ہو، برائی کرتے ہو تو اپنے آپ کی برائی کرتے ہو، حق کے علاوہ. وما یبقى للحق الا حمد و افاظت الوجود، اور حق کے لیے صرف جو ہے وجود کے افاظے کی تعریف باقی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ لأن ذلك له لا لك، اس لیے کہ سب کچھ اس کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں. پھر اس نے شعر پیش کیا اور کہا فیحمدنی واحمدہ، کہ وہ میری تعریف کرتا ہے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ویعبدنی واعبدہ، وہ میری عبادت کرتا ہے، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. ففی حال اقر بہ وفی الاعیان اجحدہ، تو ایک حالت میں میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اعیان میں شخصیت کے وجود کے سلسلے میں میں اس کا انکار کرتا ہوں. فیعرفنی وانکرہ، وہ مجھے میری معرفت رکھتا ہے، مجھے پہچانتا ہے اور میں اس سے لا علمی اور نکارت ظاہر کرتا ہوں، اجنبیت اختیار کرتا ہوں. وأعرفہ فأشہدہ، اور میں اسے جب معرفت حاصل کرتا ہوں، پہچانتا ہوں تو اس کی گواہی دیتا ہوں. اسی طرح آخری میں اس کا ابن عربی کا 2 شعر انہوں نے نقل کیا کہ وہ کہتا ہے الرب حق والعبد حق یا لیت شعری من المکلف، رب حق ہے اور بندہ حق ہے. ہاں، یا لیت شعری من المکلف، تو پھر ہائے یہ دونوں میں سے مکلف کون ہے؟ ہاں، رب حق ہے اور بندہ حق ہے، تو پھر مکلف کون ہے؟ دونوں ہی کے اندر تو ایک ہی بات ہے. ان قلت عبد فذاک میت، اگر تم کہو کہ بندہ ہے وہ تو مرنے والا ہے. او قلت رب انا یکلف، یا پھر تم یہ کہو کہ وہ رب ہے تو پھر وہ مکلف کیسے ہوگا؟ یہاں ابن عربی کا تذکرہ اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد عبد الکریم جیلی کا تذکرہ ہے. ہاں، ان کا ہلکا سا میں ذکر کرنے کے بعد اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ضرورت سے کچھ زائد تفصیلات ہو رہی ہیں. اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا اور جو لوگ اسے بیان کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں. عبد الکریم جیلی کے بارے میں ایک جملہ صرف نقل کر دوں، جبکہ اس میں 1.5-2 صفحہ ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جیلی جو ہے عبد الکریم جیلی، عبد الکریم ابن ابراہیم ابن عبد الکریم الجیلی ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نواسے کا بیٹا ہے. ہاں، یہ کبار صوفیہ میں سے ہے اور کہتے ہیں شیخ الطریقۃ البرہانیہ. قال عنہ شیخ الطریقۃ البرہانیہ، برہانی طریقے کے شیخ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اکابر عارفین میں سے ہے. ہاں، اور محقق سالک صوفیہ میں سے ہیں جو شیخ اکبر، ہمارے سید شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے طریقے پر چلنے والے محققین سالکین میں سے ہے. یعنی الہاد میں اور وحدت الوجود کے قول میں ابن عربی کے طریقے پہ چلنے والا. یہ الانسان الکامل نامی کتاب لکھنے والے ہیں جو کہ کفر اور الہاد سے بھری پڑی ہے. ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی چاہتے ہیں. ہاں، مراتب الوجود شرح و مشکلات اس کی جو کتابیں ہیں وہ مراتب الوجود شرح و مشکلات الفتوحات المکیہ، الناموس الاعظم وغیرہ یہ کتابوں کا تذکرہ کیا. کہا کہ یہ جیلی بھی اپنے سابق اسلاف کے مقرر کردہ عقیدے وحدت الوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتحاد کو جو ہے برقرار رکھتا ہے. اس کے بعد اس بانا کو بیان کرنے والی جو اسٹیپ بائی اسٹیپ تفصیلات ہیں، کس طریقے سے بندہ اللہ کے ایک ایک نام سے اپنے اندر صفات پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر اللہ آتا ہے، اس کی ایک تفصیلی عبارت بیان کی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے جیلی ایک 2-3 لائن میں انہوں نے کہا کہ جیلی کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کی ذات علیہ بلند ذات تک جا کر مل گئی اور متصل ہو گئی اور اس کی ذات میں فنا ہو گئی. شیطان نے اسے یہ شکل و صورت دکھائی کہ یہ بات دکھائی اور سجھائی کہ وہی اللہ عز و جل ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے. فمن جرأتہ علی اللہ تعالیٰ التی قرر فیہا مذہبہ وحدۃ الوجود والاتحاد باللہ قول. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اس کی جرأت اور اس کا ذکر کیا کہ کفر اور اللہ تعالیٰ سے مل جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے یہ اشعار کہے اور 6-7 اشعار اس نے بتایا جس میں یہ کہتا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ میری ہی پیدا کی ہوئی ہے، میں نے اس کو گڑھا ہے، بنایا ہے اور میری پیدا کی ہوئی چیز ہیں، یعنی میں اور اللہ ایک ہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ عبد الکریم جیلی جو شخص ہے اس نے بھی ربوبیت کا ویسے ہی دعویٰ کیا جیسے اس کے اسلاف نے، فرعون ہو یا بسطامی ہو اور اس جیسے دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا. بسطامی نے کہا تھا نا انا ربی الاعلیٰ،
میں ہی رب اعلیٰ ہوں. یہی بات فرعون نے کہی تھی اور یہی بات عبد الکریم جیلی بھی کہتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ کفار عمومی طور سے جتنے بھی کافر ہیں، مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے اور جتنے گروہ ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی ہی عبادت کرنے والے ہیں جیسی کہ عبادت کرنی چاہیے. یہ دیکھیے تصوف کی گویا ایک معراج اور حاصل، رام اور رحیم ایک اور اس طرح کی جو فلسفی بکواس کرتے ہیں فلسفیانہ، یہ اس کی ایک شکل ہے. یہ عبد الکریم جیلی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی، بدھسٹ، ہندو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے، کوئی پیڑ پودے کو، بتوں کو، شخصیتوں کو، بزرگوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، کسی کو بھی پوج رہا ہے، تو جو جیسی عبادت کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے اور ویسے ہی کر رہا ہے جیسی عبادت کرنی چاہیے. اب اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو قرآن، حدیث اور دین کی ساری بساط کو لپیٹ دینا چاہیے. کسی کو کوئی تبلیغ کرنے کی، حق پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا وجہ انبیاء کو بھیجا، بلا وجہ قرآن کو اور کتابوں کو نازل کیا، بلا وجہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے، ابراہیم علیہ السلام نمرود سے، اپنی قوم سے لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے نبرد آزما ہیں، ان کی اذیتیں، تکلیفیں اور شدتیں جھیل رہے ہیں. اگر بتوں کی پرستش کرنا، پتھروں اور بزرگان دین کی پرستش کرنا صحیح تھا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دے کر ان کے اس دین و مذہب کو رد کر کے ان سے دشمنی اور مخالفت کیوں مول لے لی، کیوں پریشانیاں اٹھائیں؟ گویا صوفیوں کے ان اقوال اور مذاہب کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ توحید و سنت کی بساط اور ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ساری ایمانیات کی بساط الٹ جاتی ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی بجائے دنیا کے دیگر مذاہب کو سچا بتا کر باطل کی ترویج کی جاتی ہے. سارے جو ہے دین اور دین کی دعوت و تبلیغ کا معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے. یہ ہے تصوف کا اصلی چہرہ. کاش ہمارے لوگ جان جاتے. آج جو تصوف ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ بین کی بات کرنے کے جو عادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف میں کچھ چیزیں حق ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑیے. یہ طریقہ کار حق ہے، باطل باطل ہے. اس کو اگر آپ تصوف کی حق باتوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے دین میں کیا اس کی کمی ہے؟ کیا اس حق کو جو صوفیہ نے پیش کیا ہے یا کوئی سچی اور اچھی بات ہے ان کے یہاں تو قرآن و حدیث میں وہ موجود نہیں ہے؟ کیوں آپ اس کے محتاج ہیں؟ کیوں اسے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کرنے کے بعد عوام کے سامنے آپ یہ باتیں پیش کر رہے ہیں جو عبد الکریم جیلی جیسے شخصیت بیان کر رہا ہے، کھل کر لکھ رہا ہے کہ کفار عمومی طور سے مجوس، یہود، نصارہ اور ان کے علاوہ ساری ملتیں، طوائف، یہ سب کے سب عابدون للہ تعالی کما ینبغی ان یعبد، سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ویسے ہی جیسے کہ عبادت کے لائق ہے یا کی جانی چاہیے. اور اس کی تعلیل اور وجہ بیان کرتا ہے وہ اس لیے کہ لأن اللہ تعالی اظہر فی هذه الملل حقائق اسمائہ و صفاتہ فتجلی فی جمیعہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملتوں اور مذہبوں میں اپنے اسماء اور صفات کی حقیقتوں کو ظاہر کیا ہے. فتجلی فی جمیعہا بذاتہ، چنانچہ تمام مذہبوں میں اپنی ذات کے ساتھ وہ جلوہ افروز ہوا، تجلی فرمائی. سارے مذہب سچ والا فلسفہ یہ تصوف کا ہی ہے، یہ فلاسفہ کا ہی ہے. فعبدتہ جمیع هذه الطوائف، چنانچہ تمام گروہوں نے اس کی جو ہے عبادت کی. یہاں اس کا حوالہ مرجع سابق صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 122، کون سا؟ جیلی کی کتاب الانسان الکامل سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے. آگے مزید انہوں نے اور بھی اس کی حفوات اور بکواس کا تذکرہ کیا ہے جس کے تذکرے سے آپ اس کے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک دو قول درمیان سے کچھ باتیں چھوڑ کر میں صرف اشارے کے طور پر کہ دیکھیے اس کا تعلق یونانی فلاسفہ سے کیسے ہے. کہ جیلی کا یہ کہنا ہے کہ یونان کا فلسفی افلاطون جو مشرک تھا، یہ ایسے مرتبے تک پہنچا ہوا تھا جہاں تک ہمارے اسلامی دنیا کے اولیاء میں سے کوئی ایک ولی بھی، احاد اولیاء میں سے کوئی شخص نہیں پہنچ سکا. جو لوگ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، بریلوی حضرات اور دوسرے صوفی حضرات جو بڑی تعریف کرتے ہیں بزرگان دین کی، وہ یہ غور کریں کہ عبد الکریم جیلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں، اب اس میں شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں جتنے بھی ہیں جن کو آپ مانتے ہیں،
ہاں، اور سارے نیک لوگ، سارے متقی پرہیزگار بندے اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی احاد اولیاء میں سے کوئی بھی افلاطون کے درجے کو مقام کو نہیں پہنچ سکا، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ہاں، حیث یقول، اس کا قول ہے وَلَقَدْ اجْتَمَعَتْ بِأَفْلَاطُونَ الَّذِي يَعُدُّهُ، اجتماعت بِأَفْلَاطُونَ، میں افلاطون کے ساتھ اکٹھا ہوا جسے اہل ظاہر کافر سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ اور اہل ظاہر کافر سمجھتے ہیں، لیکن میں نے افلاطون سے جب اجتماع کیا، اس کے ساتھ اکٹھا ہوا، ملاقات کی، تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے عالم غیبی کو نور اور رونق سے، روشنی اور رونق سے، نور اور بہجہ کا لفظ ہے اس میں، نور اور رونق سے بھر رکھا ہے۔ اور وَرَأَيْتُ لَهُ مَكَانَةً لَمْ أَرَهَا إِلَّا لِأَحَادِ الْأَوْلِيَاء، کہہ رہے ہیں کہ اور میں نے اس کا وہ مقام دیکھا جو نہیں دیکھا میں نے کسی بھی، یہاں اس میں جو جملہ ہے مگر بعض کچھ احاد اولیاء کے لیے دیکھا، اور جو انہوں نے شروع میں دعویٰ کیا کہ اولیاء، احاد اولیاء کو بھی یہ حاصل نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں سے، کوئی بھی ایک عبارت درست ہوگی۔ فقلت له من انت، تو میں نے عبد الکریم جیلی کہہ رہا ہے کہ افلاطون سے میں نے عالم ارواح میں گویا پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا انا قطب الزمان و واحد الاوان، میں زمانے کا قطب ہوں اور پورے وقت کا ایک تنہا شخص ہوں۔ ہاں، فمن النماذج السابقہ للغلاۃ، غالیوں کی ان پچھلی مثالوں کی شک کی روشنی میں تبینہ، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بعض، ان صوفیوں میں سے بعض ربوبیت کا بندوں کے لیے دعویٰ کرتا ہے، اور بعض آخر جو ہے، بعض دوسرے جو لوگ ہیں وہ بلا واسطہ طریقے پر نبوت کے جاری رہنے کا، باقی رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یہ لوگ وحی کا سلسلہ کشف اور بعض ذریعوں سے جاری مانتے ہیں، گویا دبے لفظوں میں یہ ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ ہاں، تو کہا کہ بعض جو ہے غیر مباشر طور پر نبوت کے بقا کا عقیدہ رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ ولیکن ظہر فی ھذا العصر من جمع بین مقام الربوبیہ والنبوہ، بلکہ بعض لوگ اس زمانے میں ایسے ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے ربوبیت اور نبوت، بندے کے لیے ربوبیت اور نبوت دونوں کو اکٹھا کیا، انتہائی فی اغرب نظریت، انتہائی عجیب و غریب نظریے اور نقطۂ نظر میں، لم یتوصل الیہا فلاسفۃ الدہور الاولیہ، جس نقطے کی طرف پہلے زمانے کے فلاسفہ نہیں پہنچ سکے، ولا من اقتفى اثرهم، اور نہ ہی وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے، صوفیہ کے اماموں میں سے کوئی بھی اس نقطے تک نہیں پہنچا۔ جاء بہا، آج کے زمانے میں کچھ شخص ایسے پیدا ہوئے جو آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اس قسم کے خیال کو پیش کیا۔ اس ضمن میں حضرت یہ جو خمینی اور ان کے مشائخ کے ایک لمبی عبارت کا انہوں نے ذکر کیا کہ خمینی اپنے مشائخ کے شیخ آغا محمد رضا کمشا فی المعمولہ میں ان کے اسفار اربع کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا۔ خمینی یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے 4 سفر ہیں۔ ایک پہلے سفر میں خلق کا حق کی طرف سفر، اس کے کچھ مراتب بیان کیے، پھر دوسرا سفر حق سے یعنی اللہ سے بندوں کی طرف، پھر تیسرا بندے سے اللہ کی طرف، پھر چوتھا اللہ سے بندے کی طرف۔ اس طریقے سے دونوں سفر میں نبوت و رسالت اور بالآخر جو ہے بندے کے اندر ربوبیت کے اوصاف آ جاتے ہیں۔ یہاں ان علماء کے بارے ائمہ اور صوفیہ کا تذکرہ میں نے اختتام پذیر کیا۔ اب یہاں جو اس کو پیش کرنے کے بعد جو نتیجہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، اور پھر آگے انہوں نے اس بحث کا آخری پہلو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الہی اور پھر اس کے ذریعے سے پوری کائنات کے وجود میں آنے، اس عقیدے کی بنیاد پر ایک اور کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا اگلے درس میں اختصار کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، اور یہ بحث ہٹا کر ختم کر کے انشاءاللہ اگلی بحث کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔